السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ وہی منصفوں کی روایتیں، وہی فیصلوں کی عبارتیں، مرا جرم تو کوئی اور تھا پر میری سزا کوئی اور ہے۔ ناظرین، ایڈیشن آئی جی کراچی غلام نبی میمن نے کراچی شہر میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم اور آرگنائز جرائم کے اڈے چلانے اور ان کی سرپرستی کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف گرینڈ آپریشن کا حکم دے دیا ہے۔ آپریشن کی ابتدا یا شروعات ملیر ڈسٹرکٹ کے علاقے تھانہ میمن گوٹ میں چلنے والے خادم کے بہت بڑے جوئے خانے پر چھاپا مارنے سے کر دی ہے، اور اس چھاپے کے نتیجے میں 115 سے زائد جواری پکڑے گئے ہیں، جن کے قبضے سے 50 لاکھ روپے سے زائد کی نقدی اور دوسرا ناجائز اسلحہ برآمد کیے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ملیر ڈسٹرکٹ میں چھاپا مارنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی، یا اس آپریشن کی ابتدا وہاں سے کیوں کی گئی ہے، اس پر آگے چل کر اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم کراچی پریس کلب کے باہر ایک خاتون کا اپنے 2 بچوں کو زندہ جلائے جانے کے بعد ان کی لاشوں کو لے کر انصاف کے حصول کے لیے مظاہرہ کرنے پر ہم بات کریں گے کہ آخر اس معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ پروگرام کے آخر میں ہم بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں دہشت گردی کے پے وارداتوں پر بات کریں گے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ سابق آئی جی بلوچستان رائے طاہر کے دور میں شروع ہونے والے دہشت گردی کی واردات پر اب تک قابو کیوں نہیں پایا جا سکا۔ ہم اب اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں۔ دوسری بار کراچی پولیس کے چیف بننے کا اعزاز حاصل کرنے والے غلام نبی میمن کے لیے اس وقت کراچی میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم کے علاوہ خود پولیس کی مبینہ سرپرستی میں چلنے والے آرگنائز جرائم کے اڈے اس وقت کھلے چیلنج بن چکے ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہے وہ غلام نبی میمن نے ایس ایس یو کے ڈی آئی جی مقصود میمن سے مشاورت کرنے کے بعد ایک ٹیم ایس ایس یو میں بنا دی ہے، ایس ایس پی امجد حیات کی سربراہی میں، جنہیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ شہر بھر میں جوئے، سٹے، منشیات، فحاشی اور دوسرے جو بھی آرگنائز جرائم کے اڈے چل رہے ہیں وہاں پر جو ہے یہ ایس ایس یو کی ٹیم چھاپا مار کے ملزموں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ اس چھاپہ مار ٹیم کی کارروائیوں کی ابتدا جو ہے وہ گزشتہ دنوں ملیر ڈسٹرکٹ کے تھانہ میمن گوٹ میں چلنے والے خادم نامی ایک بدنام زمانہ جوئے کے ایک بہت بڑے اڈے پر چھاپا مارنے سے کی گئی ہے۔ جوئے کا اڈا اتنا بڑا تھا کہ اس اڈے پر اطلاع یہ ہے کہ کم از کم 500 سے 1000 کے قریب جواری جو ہے بلا کسی خوف و خطر کے پولیس کے زیر سایہ انتہائی اطمینان کے ساتھ جو ہے لاکھوں کا جوا کھیلا کرتے تھے۔ یہ اتنا بڑا جوا خانہ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک پارکنگ کا بندوبست کیا گیا ہے، جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں موٹر سائیکلیں اور کاریں جو ہے بڑے بڑے جواری پارک کیا کرتے تھے، اور ان کے کھانے پینے کے لیے ایک بڑے ہوٹل کا بھی وہاں انتظام کر دیا گیا تھا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا جوا خانہ تھا جو کہ خود مبین طور پر پولیس کی سرپرستی میں چل رہا تھا۔ اس سلسلے میں خود کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو رپورٹ مرتب کی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق یہ جو جوا ہے یہ 4 بہت بڑے جواری کے آپس کے اتحاد سے یہ چل رہا تھا، یعنی کہ ان کے اشتراک تھی اس کاروبار میں۔ خادم کے ساتھ بابر، گلشیر اور ساجد اس میں پارٹنر تھے، اور اس جوئے خانے کی جو ہے پرمیشن یا اس کا موکل جو ہے وہ خود نور شیخ نامی ایک بدنام زمانہ جواری نے ملیر ڈسٹرکٹ کے ڈی ایس پی ایڈمن اشتیاق غوری کے ساتھ مل کر جو ہے وہ تھانہ میمن گوٹ کے ایس ایچ او ثاقب سے لیا تھا اس کا موکل، اور اس موکل کے عوض انہیں مبین طور پر 25 لاکھ روپیہ ہفتہ دینے کی یقین دہانی کروائی گئی تھی، جس کے بعد ہی میمن گوٹ تھانے کے ایس ایچ او نے جو ہے اتنے بڑے جوا خانہ کھولنے کی پرمیشن دے دی تھی۔ اب اشتیاق غوری انسپکٹر ہیں، لیکن ملیر ڈسٹرکٹ میں ایڈمن کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔
جن کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ وہ خود ملیر ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی عرفان بہادر کے ہاتھ کے چھالے اور آنکھ کے تارے ہیں، یعنی ان کہ اتنے قریب ہیں کہ خود اشتیاق غوری جو ہے وہ اس وقت ایس ایس پی ملیر کے ایک طریقے سے فرائض سر انجام دے رہے. اگر انہیں ڈیفیکٹو ایس ایس پی ملیر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. لہٰذا وہ اگر کسی تھانے میں جا کے ایس ایچ او کو یہ حکم دے کہ بھی یہ اڈا چلنا چاہیے تو وہ ایس ایچ او میں ہمت یا جرت نہیں ہوتی کہ وہ انہیں انکار کر دے. اور یہی حال جو ہے خود خادم کے اس بہت بڑے عالی شان جوا خانہ کھلوانے کے معاملے میں بھی یہ معاملہ پیش آیا تھا کہ وہ گئے تھے خود اشتیاق غوری جوا کے اڈا کھلوانے کے لیے، تو ثاقب سے انکار نہ ہو سکا اور ثاقب نے یہ اڈا کھولنے کی پرمیشن دی، جس پر اب جو ہے غلام نبی میمن کے حکم پر اور خود مقصود میمن ڈی آئی جی جو ایس ایس پی ہے ان کے حکم پر ان کی ٹیم نے ایس ایس پی امجد احاط کی سربراہی میں چھاپہ مار کے وہاں سے 115 بڑے جواریوں کی گرفتاری عمل میں لائی. ان سے کہتے ہیں کہ 50 لاکھ سے زائد کی جو ہے جوئے کی رقم اور دوسرا ناجائز اسلحہ اور دوسری غیر قانونی چیزیں بھی ان سے برآمد کر لی گئی. ان کے خلاف مختلف تھانوں میں جو ہے مقدمات اس وقت درج کیے جا رہے ہیں. اب اس سلسلے میں اشتیاق غوری کا یہ کہنا ہے کہ ان کا اس حرام کے کاروبار سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ بالکل دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور ان کی خلاف کوئی ایک سنگل آئی آر تک اسپیشل برانچ نے جاری نہیں کی جو اس کا ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ ان آرگنائز جرائم کے اڈوں میں ملوث نہیں، بلکہ ان کے مخالفین جو ہے ان کو بدنام کرنے کے لیے بہتان تراشیاں کر رہے ہیں. جبکہ اس سلسلے میں خود ملیر کے ایس ایس پی عرفان بہادر کے اپنے رفقا کا کہنا ہے کہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ پورے شہر میں جو ہے اس وقت آرگنائز جرائم کے اڈے چل رہے ہیں. پورا ویسٹ ڈسٹرکٹ ہو یا سینٹرل ڈسٹرکٹ ہو یا کیماڑی ڈسٹرکٹ ہو، ہر جگہ جو ہے جوئے سٹے منشیات کے اڈے چل رہے ہیں، چھالیہ کا کاروبار کھلے عام رہا. لیکن ان تمام کو چھوڑ کر جو ہے وہ ملیر ڈسٹرکٹ میں چھاپہ مارنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے ان کے رفقا کا یہ کہنا ہے کہ یہ انتقامی کارروائی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کو جو غلط فہمی تھی اپنی پہلی پوسٹنگ کے دوران، وہ غلط فہمی لگ یہ رہا ہے کہ ختم نہیں ہو سکی، بلکہ اس میں اور بھی شدت پیدا ہو گئی، جس کا زندہ ثبوت یہ بہت بڑی کارروائی ان کے خلاف کر کے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کو یہ غلط فہمی ہے کہ انہوں نے ان کی جانب سے آئی ہوئی ٹیلی فون کال جو ہے وہ اپنے زیر حراست اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی علیم عادل شیخ کو سنوائی تھی. یہ تمام کا تمام جو ہے وہ غلط ہے، یہ دشمنوں کی جانب سے اڑائی گئی ہے. میں ایسی غلط حرکت نہیں کر سکتا، یہ غلط فہمی ہے. اور اس غلط فہمی کے نتیجے میں جو ہے اب انتقامی کارروائی کرتے ہوئے جو ہے میمن گوٹ میں چھاپہ مار کر ان کے ڈی ایس پی ایڈمن کو جو ہے یعنی کہ اشتیاق غوری کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. یہ ان کا موقف آیا ہے ان کی رفقا کی جانب سے. اب معلوم نہیں کہ وہ ان کے رفقا درست کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، لیکن یہ موقف اس وقت آیا کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن نے جو ہے اس وقت جو ہے وہ انتقامی کارروائی کرتے ہوئے جو ہے وہاں چھاپہ مار کر 115 افراد کو جوا کھیلنے کے الزام میں گرفتار کر لیا. حالانکہ ہمارے نمائندہ خصوصی امراض راہی کو جو پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے جتلایا، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایس ایس پی ملیر کا یہ موقف یا ان کے رفقا کا یہ کہنا تو بالکل اسی طرح سے کہ کسیانی بلی کمبا نوچو والی بات ہے کہ یعنی کہ ایک نظر آتا ہوا جرم ہے کہ 115 افراد جوا کھیلتے ہوئے پکڑے جا چکے ہیں، جوئے کی رقم برآمد ہو چکی. اس کے باوجود یہ کہنا کہ یہ چھاپہ غلط تھا، صحیح نہیں تھا، یہ صرف دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور یہ کہہ کر جو ہے ایس ایس پی ملیر صرف اپنے آنکھ کے تارے اور ہاتھ کے چھالے اپنے جو انسپکٹر ہے اشتیاق غوری کو بچانے کی اس وقت کوشش کر رہے ہیں. اور انہوں نے اپنے آپ کو یا اپنی کھال بچانے کے لیے فوری طور پر برق رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ میمن گوٹ تھانے کے ایس ایچ او ثاقب اور خود ہیڈ مورر کو جو ہے فوری طور پر معطل کر دیا. ایس ایچ او ثاقب جو ہیں اس کے بارے میں اطلاع ملی کہ یہ ساؤتھ کے ڈی آئی جی شرجیل کھرل کے پی ایس او رہ چکے اور وہاں پر ایز اے ایم ٹی او بھی اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے اور وہیں سے ان کی پوسٹنگ جو ہے میمن گوٹ تھانے میں ایز اے ایس ایچ او کے
کر دی گئی تھی، جو کہ اس وقت بھی آتاب کا شکار ہو چکے۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات میں اور بھی شیئر کرتا چلوں کہ غلام نبی میمن جو ہے بڑے منجے ہوئے، بڑے سمجھدار اور بڑے سلجھے ہوئے کے علاوہ جو ہے یعنی کہ صبر و تحمل سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے بارے میں ان کے مخالفین ہو، ان کے حمایتی ہو، یا بدترین جو ان کے دشمن ہیں، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ تھانے کے ایس ایچ اوز کے پوسٹنگ ٹرانسفر میں ان کا یا ان کے کسی رفقا کا یا ان کے کسی کارندے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ تمام کے تمام پوسٹنگ جو ہے میرٹ پر کرتے ہیں، یا پھر دوستوں کو نوازتے ہوئے، یا کسی نے کوئی سفارش کر دی تو اس سفارشوں پر جو ہے وہ پوسٹنگ ضرور کرتے ہیں، لیکن پوسٹنگ کرتے وقت وہ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ جس کی وہ پوسٹنگ کر رہے ہیں اس میں تھانہ چلانے کی صلاحیت ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد جا کے وہ اس میں انہیں ایس ایچ او لگاتے ہیں۔ لیکن کسی بھی تھانے میں ایس ایچ او کے پوسٹنگ ٹرانسفر میں ایک ڈیلا بھی لینے کے وہ روادار نہیں ہے۔ اور یہی حال جو ہے کراچی میں جو آرگنائز جرائم کے اڈے اس وقت چل رہے ہیں، ان اڈوں سے بھی جو ہے نہ تو غلام نبی میمن کا، نہ ان کے کسی پی ایس او کا، نہ اور کسی کارندہ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ ان کے نہ صرف حمایتی، ان کے دوست، بلکہ ان کے بدترین مخالف بھی جو ہے وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ غلام نبی میمن کا اس طرح کے حرکتوں سے یا اس طرح کے لینا دینے سے کوئی دور دور کا بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ اور میرا اپنا ذاتی بھی تجربہ ہے کہ خود غلام نبی میمن جو ہے وہ اپنے سرکاری جو ان کے فرائض ہیں ان سے پورا انصاف کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کس نے ان سے رابطہ کیا ہے، وہ دوست ہے یا دشمن ہے، مخالف ہے یا حامی ہے۔ میرے بھائی کا کراچی سے اغوا جب ہوا تو اس کے بعد میرے اپنے نمائندے جو ہے وہ چونکہ اپنی خبروں کی وجہ سے ہمیشہ پولیس کے آتاب کا شکار رہتے ہیں، تو ان میں سے تو کسی نے میری اس وقت مدد نہیں کی، وہ اپنی کھال بچانے میں لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے مجھے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن سے اس وقت رابطہ کرنا پڑا۔ جب بھی میں نے انہیں ٹیکسٹ میسیج کیا، انہوں نے مجھے اس کا رپلائی دیا۔ یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بھائی کو بھجوائیں تھانے میں ان پولیس افسروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کو تیار ہوں۔ یعنی کہ یہاں تک ان کی مجھ سے ٹیکسٹ میسیج ہوتے تھے۔ کہنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ غلام نبی میمن ایک پروفیشنل پولیس افسر ہیں، اپنے اختیارات کو، اپنے فرض کو اور اپنے کام کو سمجھتے ہیں۔ اب یہ کہنا ملیر ڈسٹرکٹ کی جانب سے کہ یہ ایک انتقامی کارروائی ہے، سوائے دوسروں کو یعنی کہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے، اس کے سوا اس میں کوئی اور حقیقت نہیں۔ لیکن اب یہ غلام نبی میمن اور ایس ایس یو کے ڈی آئی جی مقصود میمن کا جو آپس میں اتحاد ہے، اس اتحاد سے اس وقت کراچی پولیس کے جو زونل ڈی آئی جیز ہیں اور ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز اور تھانے کے ایس ایچ اوز، وہ جو اپنے علاقے میں جو ہے آرگنائز جرائم کے اڈے چلا رہے ہیں، ان سب میں ایک تھرتھراہٹ، ایک خوف و ہراس، ایک ہلچل سی مچ چکی ہے۔ اس لیے کہ اب چھاپے جو ہے وہ ایس ایس یو والے مار رہے ہیں، اور ایس ایس یو میں کون کس کو اپروچ کرے۔ ڈی آئی جی مقصود میمن سے تو کسی سے یعنی کوئی بات کرنے کی ہمت یا جرت ہی نہیں کر سکتا۔ یعنی پوری کراچی میں ماں سوائے ویسٹ کے ڈی آئی جی جو ہے ناصر آفتاب کے، اور کسی سے ان کی کوئی تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو انہیں کون اپروچ کرے گا ان چھاپوں کو رکوانے کے لیے، یا چھاپوں کی پیشگی اطلاع دینے کے لیے، یا ان کے پکڑے جانے والے جو ملزمان ہیں ان میں کسی ایک کی کوئی سفارش کرنے کے لیے؟ کوئی کسی کی سفارش نہیں سنیں گے۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ جو میمن اتحاد اس وقت ہو چکا ہے، اس میمن اتحاد سے بھی جو ہے وہ پولیس، وہ حرام خور پولیس افسران جو ہے ان میں اس وقت ہلچل اور خوف و ہراس کی لہر دوڑ چکے۔ امید ہے کہ یہ جو اتحاد ہے، یہ جو کارروائیاں ہوگی، اس سے کراچی میں نہ صرف آرگنائز جرائم کے اڈے بند ہو جائے گے، بلکہ اسی میں جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر بھی کسی نہ کسی حد تک قابو پایا جا سکے گا۔ نہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے بھی تو ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ آپ کو چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایک پھڈا جو بنا تھا پچھلے دنوں ڈیفینس تھانے کے ایس ایچ او انسپکٹر ملک سلیم کی پوسٹنگ کا، جن کی پوسٹنگ میں مبینہ طور پر 10 لاکھ روپے رشوت وصول کی گئی تھی، لیکن 72 گھنٹے بعد یعنی آرڈر کی سیاہی خشک بھی نہ ہو پائی تھی کہ انہیں آئی جی مشتاق مہر نے ناپسندیدہ پولیس افسر کہہ کے وہاں سے تبدیل کروا دیا۔ لیکن یہ جو
جو بھی کچھ ہوا اس سے جو ہے خود ساؤتھ کے ایس ایس پی رائے اعجاز کا جو ہے وہ بھانڈا پھوٹ گیا کہ وہ بھی جو ہے رشوت دے کر اب ایس ایچ اوز اور ہیڈ مورس کی پوسٹنگ کر رہے ہیں. خود گزری تھانے کے ایک یاجوج ماجوج کی مشاورت پر، جو کہ ان کے لیے اس وقت ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ وہی ہیں کہ جو اس سے قبل ملک اسحاق کو ایس ایچ او سچن لگا چکے تھے. ان سے بھی مبینہ طور پر 10 سے 15 لاکھ روپے رشوت لی گئی تھی، لیکن وہ بھی پوسٹنگ کے 3 دن بعد جو ہے معطل کر دی گئے تھے، اور وہاں بھی ان کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا کہ ثاقب اسماعیل میمن نے رشوت لے کر یہ پوسٹنگ کی، اور پوسٹنگ کو وہ بحال نہ رکھ کر سکے، اور نہ انہوں نے رقم واپس کی اور نہ دوبارہ یعنی ملک اسحاق کی کسی اور جگہ پوسٹنگ کروا سکے. اب وہی قصہ جو ہے ریپیٹ یہاں پر ہو گیا ملک سلیم کے معاملے میں، کہ ملک سلیم کو نہ تو پیسے واپس کیے نہ ان کی پوسٹنگ کی، اور سونے پہ سہاگا ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، وہاں پر دوسرے ایک سب انسپکٹر کی ایز ایس ایچ او کی حیثیت سے پوسٹنگ کر کے معاملہ ہی ٹھنڈا کر دیا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسے. یہ آپس میں لڑتے رہے اور ایک دوسرے کو ننگا کرتے رہیں. یہ سلسلہ جو ہے وہ اس وقت ساؤتھ ڈسٹرکٹ میں ہو رہا ہے. چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. کراچی پریس کلب کے باہر جو ہے ایک خاتون جنت گل اپنے 2 بچوں کی لاشوں کو لے کر جو ہے انہوں نے مظاہرہ کیا، احتجاج کیا انصاف کے حصول کے لیے. سوراب گوٹ کی رہنے والی جنت گل کا یہ کہنا ہے کہ ان کے 2 بچوں 18 سالہ شمشیر اور 8 سالہ عبد المالک کو ان کے مالک مکان محمد گل، خیس گل، باچا خان، ان تینوں نے جو ہے گاڑی میں آنے کے بعد اپنی گاڑی سے پٹرول نکال کر ان کے بچوں پر چھڑک کر آگ لگا کے ان دونوں کو زندہ جلا دیا، کیونکہ یہ ماں بیٹے ان کے مکان میں رہائش پذیر تھے، ان کے پاس کرایہ دینے کی رقم نہیں تھی اور وہ زبردستی مکان خالی کروانے کی کوشش کر رہے تھے، جس میں انہیں ناکامی ہوئی. تو اس کے بعد ان تینوں نے جو ہے ان 2 بچوں پر جو ہے پٹرول چھڑک کر انہیں آگ لگا دی. یعنی کہ انتہائی صفاقانہ واردات ہے. ماں کے سامنے ان کے 2 بچوں کو زندہ جلانا، اور ماں دیکھتی رہ گئی، بچے جو ہے دم توڑتے چلے گئے. یعنی اتنا افسوسناک واقعہ رونما، اور اس کے باوجود یعنی کہ گلزار ہجری پولیس مقدمہ درج نہیں کر رہی. انصاف کے حصول کے لیے دکھیاری ماں جو ہے اپنے 2 بچوں کی لاشوں کے ساتھ جو ہے اطلاع یہ ملی کہ کراچی پریس کلب کے باہر وہ احتجاج کرتی رہی کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور ان کے 2 بچوں 2 لخت جگروں کو جو ہے زندہ جلانے والے قاتلوں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچائے. لیکن ابھی تک نہ تو گلزار ہجری پولیس حرکت میں آ سکی ہے، نہ ہی جو ہے خود ایسٹ کے جو ایس ایس پی ہیں وہ حرکت میں آ سکے ہیں قمر رضا جسکانی، اور نہ ہی جو ہے ایسٹ کے ڈی آئی جی انہوں نے کوئی اس میں اپنا کردار ادا کیا. اب میں ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کو مخاطب کروں گا کہ وہ انصاف پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے ان خاتون جنت گل کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ان کے 2 بچوں کو زندہ جلانے والے درندوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کی گرفتاری عمل میں لائیں. چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. جن لوگوں نے بھی تک سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ خبر سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. کوئٹہ میں کیا ہو رہا ہے؟ دہشت گردی کی پے در پہ وارداتیں ہو رہی. 1 ہفتے میں دہشت گردی کا دوسرا واقعہ. پہلے واقعے میں 2 پولیس افسران جو ہے نامعلوم دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہو گئے تھے، اور آج جو ہے بم کا دھماکہ ہوا خود فاطمہ جنار روڈ پر، جس میں کہتے ہیں کہ 3 افراد ہلاک اور 25 سے زائد کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے. شہید ہونے والوں میں سے جو ہے کہتے ہیں کہ ایک سابقہ ڈی ایس پی اجمل خان بھی شامل ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے کوئٹہ میں؟ دہشت گردی کی وارداتیں ہیں جو کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. سابقہ آئی جی بلوچستان رائے طاہر کے دور سے جو دہشت گردی کی وارداتیں شروع ہوئی تھی وہ وارداتیں جو ہے
تھمنے کا نام ہی نہیں دے رہی۔ اب جو نئے آئی جی آئے ہیں محسن بٹ، جو کہ اس سے قبل بھی بلوچستان میں 3 سال تک آئی جی کے سے اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں، اور انہیں بلوچستان کے بارے میں اچھی طرح سے علم ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کی وارداتوں کو کس طریقے سے قابو پایا جا سکا۔ امید ہے کہ محسن بٹ جو ہے وہ اس بڑھتی ہوئی جو ہے دہشت گردی کی وارداتوں پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب آخر میں جو ہے میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں خود محسن بٹ آئی جی بلوچستان سے کہ تھانہ اوستا محمد کے ہیڈ محرر ہیڈ کانسٹیبل مرید حسین کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ انہیں ان کے ایس ایس پی موسیٰ خیل آغا عبدالصبور نے جو ہے بلا کسی وجہ، بلا کسی جواز کے جو ہے انہیں بغیر کسی انکوائری کے، بغیر کسی شوکاز نوٹس کے جو ہے وہ انہیں ڈسمس فرام سروس کر دیا۔ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنے سے قبل جو ہیڈ مورر تھے ان سے محض اس لیے چارج نہیں لے رہے تھے خانے کا کہ اسلحہ خانے میں جو ہے بہت سا گپلا تھا، یعنی کہ سینکڑوں کی تعداد میں کلاشنکوف کی اور 303 کی گولیاں غائب تھی۔ اسی طریقے سے کچھ اسلحہ بھی چینج کر دیا گیا تھا۔ یہ ان کے جھگڑا چل رہا تھا، اور جو سابقہ ہیڈ مورر تھا، سابقہ ہیڈ مورر جو ہے ایس ایس پی موسیٰ خیل آقا عبدالصبور کا لاڈلا تھا، ان کا کماؤ پوت تھا، تو وہ انہیں بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے پھر ہیڈ کانسٹیبل جو مرید حسین ہے ان کے خلاف ایک بے بنیاد معاملے کو جو ہے جواز بنا کر کے ایک شخص جو ہے خدا بخش وہ اپنی موٹر سائیکل کے چوری کی ایف آئی آر درج کرنے آیا، اور ان کی ایف آئی آر درج نہیں کی، بلکہ ایف آئی آر درج کرنے کے لیے ان سے تھانے کی اسٹیشنری منگانے کی رشوت کا مطالبہ کیا۔ یہ ایک الزام لگایا جس کی کوئی وجود نہیں، جس کا کوئی جواز نہیں، یعنی کہ خود جس شخص کو مدعی بنایا گیا وہ شخص خود کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ان سے کسی نے کوئی 1 روپے کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہیڈ مورر مرید حسین کو جو ہے ڈسمس کر دیا گیا۔ مرید حسین کی اپنی جو اہلیہ ہے وہ اس وقت اتنی شدید جو ہے وہ مرض میں مبتلا ہے کہ کراچی میں موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ تو میں جو ہے اس وقت محسن بٹ آئی جی بلوچستان سے توجہ جانے مطلوب کریں کہ وہ یہاں پر انصاف کرے، اس کی باضابطہ انکوائری کرائیں۔ اگر انکوائری میں جو ہے مرید حسین کا جرم ثابت ہوتا ہے تو پھر تو ان کی ڈسمسل کو بحال رکھیں، اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو فوری طور پر جو ہے وہ ازالہ کر کے انہیں بحال کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ناظرین، اجازت چاہنے سے پہلے میں ملک کی سیاست پر ایک محتاط قسم کا جو ہے اپنا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ 48 گھنٹے واقعی اہم ہیں جس کی جانب جو ہے وہ اعلیٰ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے اشارہ کیا ہے کہ یہ 48 گھنٹے بہت اہم ہیں عمران خان کی حکومت کے لیے؟ کیا 48 گھنٹے میں عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی یا کہ کچھ اور ہونے جا رہا ہے؟ اس سلسلے میں اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کا کہنا ہے کہ کوئی آسمان ٹوٹنے نہیں جا رہا ہے۔ یہ جو بھی کچھ اس وقت ہو رہا ہے یہ چائے کی پیالی میں اٹھنے والے طوفان سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایک پیادے کی مار جو ہے ان تمام صورتحال کو ختم کر سکتی ہے۔ وہ پیادہ کسی بھی صوبے کے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ یہ کہنا ہے اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک سیاسی شو ہے، اور سیاسی شو کو جو ہے پاکستان کی اپوزیشن پارٹیاں خود کو زندہ رکھنے اور اپنے ورکرز کو خود سے مسلسل جوڑنے کے لیے جو ہے یہ سب کچھ اس وقت کیا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی اور اہمیت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔